بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، آج میں اور آپ روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن اللہ کرے روزے کی صحیح معنوں سے ہمیں قدر کرنی آتی ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کر بھی جو روزے کا مقصد ہوتا ہے نا، اس مقصد کو نہیں سمجھتے۔ آپ پتہ ہے روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ایک مہینے میں یہ روزہ ہم پر فرض کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان کی خواہشات، نفسانی خواہشات یہ کم ہوگی۔ جب نفسانی خواہشات کم ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گریہ و زاری کرے گا، عبادت کی طرف آئے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں کی طرف آئے گا، الغرض برے کام کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف راغب ہو جائے گا۔ انسان کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کر کے برے کاموں سے بچ کر اچھے کاموں کی طرف منتقل ہونا۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کر بھی برے کاموں میں پڑے رہتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی گناہوں والے کاموں میں دن رات پڑے رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے میں بری بات اور برا عمل نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ یعنی تم نے روزہ تو رکھا ہے، لیکن روزہ رکھ کر بھی تم گناہوں والے کاموں میں پڑے رہے ہو، نمازیں چھوڑ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت والے کام جو اللہ تعالیٰ نے تم جس چیز کے تم مکلف ہو وہ چھوڑ رہے ہو۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ صرف اور صرف تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کو اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں روزہ رکھ کر بھی کہتے ہیں کہ ہم پورا دن سوئیں گے۔ آپ مطلب ایسے سوالات آتے ہیں کہ روزہ رکھ کر بندہ سو جائے اور پھر شام کو اٹھے، ان کی بہت ساری نیندیں ایسی ہوتی ہیں، روزہ رکھا ہوا شام کو اٹھے، تو بتاؤ اس نے کمال کیا کیا؟ روزہ کا معنی یہ ہے روزہ رکھا تو تمہیں کچھ مشقت بھی آنی چاہیے، تکلیف بھی آنی چاہیے، تمہارے چہرے سے بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کو کچھ تکلیف ہے، پیاس کی، بھوک کی، تاکہ تمہیں یہ تھوڑی بہت مشقت آئے، تمہیں پتا چلے۔ اب روزہ رکھ کر سو گئے اور شام کو افطاری کے ٹائم اٹھا، اس کو کیا فائدہ روزہ رکھنے کا؟ اور روزہ رکھ لیا گناہوں والے کام کر رہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے، غیبتوں والے کام کر رہے، دوسروں کی چغلیاں کھا رہے، ہر ایسے کام کر رہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ بتاؤ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ روزہ رکھا ہے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیا ہے یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے۔ تم نے روزہ رکھا ہے تو 11 مہینے ایسے آ گئے کہ تمہیں دنیاوی مصروفیات نے حل کر کوئی ایسی مصروفیات آ گئی جس کی وجہ سے تم قرآن کو کھول کر پڑھ نہیں سکے۔ لیکن اے مسلمانوں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو یہ رمضان کا ہی نہیں بلکہ قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ اب کیا ہے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت ریاضت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب دے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض جتنا ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن یاد رکھے جس طریقے سے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آپ اور میں یہ سوچ لیں کہ ہم نے رمضان کو کس طریقے سے گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے، اللہ تعالی کی عبادت ریاضت کیسے کرنی ہے، اور روزہ رکھ کر کیا حقیقی معنوں میں روزے کا جو مقصد ہے نا وہ ہم صحیح معنوں سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ اپنی پوری جان کو اللہ تعالی کی اطاعت میں لگانے کا نام ہے۔